یہاں پہ جو کچھ ملاقاتیں تھیں اس حوالے سے ہم نے اپنی میٹنگ بلائی تھی. وہاں انشاءاللہ تعالیٰ آج میٹنگ کے بعد ہم حتمی نتیجے پہ پہنچیں گے. بہرحال ہر دو صورتوں پہ ان کا آنا ہمارے لیے باعث فخر ہے, باعث اعزاز ہے, اور ہم ان کا شکریہ کریں ان کی آمد پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا ڈیلیگیشن صوبائی سطح پر وہاں پہلے ہی ایم کیو ایم سے مل چکا ہے, اور پھر انہوں نے مجھے انفارم کیا اور بلاول صاحب کو انفارم کیا اب سینٹر لیول پہ آپ ان سے مل لیں. پھر میں نے گزارش کی, انہوں نے مجھے ٹائم دیا. جو ہمارا ڈیلیگیشن ہے سید نیئر حسین بخاری صاحب ہیں, فارمر چیئرمین سینٹ ہیں, سیکرٹری جنرل ہیں, نوید قمر صاحب ہیں اور سعید غنی صاحب ہیں, اور ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ بہت کام کیا. اور میں ان کا مشکور ہوں کہ جب پاکستان ایک کراس روڈز پہ تھا اور میں وزیر اعظم تھا, اور انہوں نے جب آئین میں ترامیم کا وہاں ہمیں ضرورت تھی تو انہوں نے بہت مہربانی فرمائی اور کانسٹیٹیوشن کو آف پاکستان کو اوریجنل فارم میں ہم نے بحال کیا, اور تمام اتحادی جماعتوں بشمول ایم کیو ایم کے انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. میں ان کا بہت مشکور ہوں. تو آج بھی ڈیموکریسی کے لیے, رول آف لاء کے لیے, سپریمیسی آف پارلیمنٹ کے لیے اور اس ملک کے اسٹیبلٹی کے لیے میں نے ان سے تعاون کی درخواست کی ہے. میں پی ڈی ایم کی طرف سے ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں. گیلانی صاحب, آج پرائم منسٹر نے اعتماد کا ووٹ دیا ہے, اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ بنیادی طور پر آپ کی کامیابی سے ہی یہ چیز چلی تھی آگے. جی, آپ کی کامیابی سے ہی یہ اودھم بچا ہے سارا ملک میں. تو اس کو اودھم تو نہیں کہہ سکتے. ہم نے تو آئینی طریقے کے ساتھ ایک سینٹ کا الیکشن لڑا ہے, اور اس سینٹ کے الیکشن کو کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں تھا, اور یہ الیکشن بلا مقابلے ہو جاتے تھے. تو پہلی دفعہ ہم نے سینٹ میں یہاں پاؤں رکھا ہے, ایک پاؤں رکھا ہے ہم نے, اور اس میں آئے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ کتنا ملک میں چینج آیا ہے, کہ یہ سیلیبریٹ صرف کمبائنڈ اپوزیشن نے نہیں کیا, عوام نے کیا, پاکستان کی عوام نے کیا. اور جو ہمیں ووٹ پڑے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ دیٹ واز دی ووٹ آف نو کانفیڈنس. اور ہمیں جس تعداد میں ووٹ پڑے بسائڈ دا گورنمنٹ, اور اس کے بعد انہوں نے ان پہ الزام لگایا کہ یہ بکاؤ مال ہے اور یہ بکے ہیں. میں سمجھتا ہوں 5-5 لاکھ کے نمائندوں کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اور ایسے ایسے لوگ بھی ہیں اس جنہوں نے ووٹ کیے ہیں, جو بہت بڑے لوگ ہیں اور بہت ان کا نام ہے, اور ان کو پیسے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور انہوں نے بھی ووٹ دیے ہیں. ان کو یہ کہنا یہ بکاؤ مال ہیں, اس کا مطلب ہے آپ کو عدم اعتماد آپ کی اپنی پارٹی کے اندر ہے. آپ اپنی پارٹی کے لوگوں پہ شک کر رہے ہیں, اپنی پارٹی کے لوگوں پر اعتماد نہیں ہے. تو ہم ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیں ووٹ کیا, اگر وہ لوگ نکال دیے جائیں تو عدم اعتماد فیل ہو گیا, یہ اعتماد کا ووٹ فیل ہو گیا. اور دوسرا ہمارا موقف کیا تھا؟ ہمارا موقف تھا کہ وہ اکثریت کھو چکے ہیں, اور پھر صدر پاکستان انہوں نے کہا ہے آئین کے طور پہ وی آر کنونسڈ, ہم مطمئن ہو چکے ہیں کہ یہ اکثریت کھو چکے ہیں, ان کو دوبارہ کانفیڈنس کا ووٹ لینا چاہیے. تو ہمارا موقف اور صدر صاحب کا موقف ایک ہے. ہم بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اعتماد کھو چکے ہیں, اور جن کو وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں, اگر آج اعتماد کا ووٹ انہوں نے لیا ہے, کتنے ووٹ پہ پڑے ہیں؟ 178. اس میں سے 16 نکال لیں, کتنے بنیں گے؟ عدم اعتماد کے لیے کیا پی ڈی ایم کی کیا اسٹریٹجی ہوگی آگے چل کر؟ دیکھیں, ان کو کنفیوژن ہے. ایک کہتے ہیں عدم اعتماد, ایک ہوتا ہے ووٹ آف کانفیڈنس.
جو ووٹ آف کانفیڈنس ہے وہ صدر صاحب اپنے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. ان کو کسی نے کہا ہے کہ اگر آپ اعتماد کا ووٹ ایک بار لے لیں گے تو 6 مہینے کوئی آپ کو نہیں چھیڑے گا. یہ ان کے ایڈوائزر ہیں. اب ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب عدم اعتماد ہوگا اس پہ لاگو آرٹیکل دوسرا ہوگا, تو اس لیے آپ کو کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. اور جو اعتماد کا ووٹ ہے یہ اگر ان کو لینا پڑا ہے تو کیوں لینا پڑا ہے؟ اچھا سر, نہیں, یہ مجھے بتائیں کہ وہ اعتماد کا ووٹ کیوں لے رہے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کیوں لے رہے ہیں؟ میجورٹی کھو رہے تھے. تو میجورٹی اگر ان کی ہے تو ان کو لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ آپ چلاتے رہیں. مگر یہ ہے کہ میں نے قدر کروا دی ہے, اراکین کی قدر کرا دی, جو وزیروں کو نہیں ملتے تھے, ایم ایل کو نہیں ملتے تھے, ایم پی ایس کو نہیں ملتے تھے, سینیٹرز کو نہیں ملتے تھے, اور وہ سمجھتے تھے کہ سب ہمارے ساتھ ہیں. اگر میں نہ لڑتا, نہ آپ کو کے پی کے میں کریکس نظر آتے, سندھ میں نظر آتے, نہ پنجاب میں نظر آتے. تمام لڑکے فرام کراچی ٹو خیبر ایک سیٹ بھی نہیں لینے دی. ہم جیت گئے, تو اس لیے پی ڈی ایم جو ہے اس نے میجورٹی شو کر دی ہے پورے ملک کی. اور جو سیٹ آف پاور ہے اسلام آباد کی سیٹ, اس پہ بھی جو کانسٹیٹوئنسی ہے پرائم منسٹر کی, وہ بھی ہم جیت گئے. صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کے مشترکہ امیدوار اناؤنس ہو گئے؟ میں بتا دوں, ہم اکیلے نہیں ہیں. جیسے ابھی کہا گیا, بھائی صاحب نے کہا کہ ہم ابھی رابطہ کمیٹی کے ساتھ مشورہ کریں گے. ہمارا پی ڈی ایم کا جو ہے سربراہی اجلاس وہ ہو رہا ہے, اور سربراہی اجلاس میں سارے فیصلے متفقہ ہوں گے اور کنسنسس کے ساتھ ہوں گے, اور جو انڈورسمنٹ ہوگی وہیں ہوگی. اچھا کیرانی صاحب, ایم پی ایم کی بھی خواہش ہے کہ ڈپٹی چیئرمین جو ہے وہ ان کی طرف سے ہو, تو اس خواہش کو لے کر کے آپ کا کیا ہے؟ دیکھیں, مجھے آپ نے خواہش بتائی ہے تو مجھے تو نہیں پتہ تھا, اور ہم ان کے ساتھ پہلے سے ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو ہمارے ان کے ساتھ کیونکہ سندھ میں ان کا کافی وہاں ان کا وہاں ہولڈ ہے, تو ہم وہاں سندھ گورنمنٹ کو بھی نمائندگی کے لیے سعید غنی صاحب بھی تشریف لائے ہیں, اور پی ڈی ایم میں بھی ہم یہ ذکر کریں. تھینک یو ویری مچ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.